وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 60، موضوع کیا ہم نے رحمان کے سامنے سجدہ اطاعت کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ رحمان ہے۔ اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 60، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تم حکم کرتے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، اس سے بدکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ رحمان کو سجدہ، یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہ ہے، اس میں سجدے سے یہاں مراد جو ہے وہ نماز کا سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ اطاعت ہے۔ دیکھیں، نبی آیا ہے اور اس نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف راغب کیا ہے، اور سجدہ، حقیقی سجدہ جو ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کے لیے اجر ہے، اور اس میں یہ اگر مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اجر ہے، اور کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا اس پہ۔ ایک تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، یعنی جب یہ آیات پڑھتے ہوں گے نا تو وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، اور یقیناً یہ تو یعنی کافروں کے لیے ہے،
لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ہم نے کافرانہ اور مشرکانہ صفات اپنا لی ہیں، اور غیر کے آگے سجدہ تو ہم نے کیا ہوا ہے سامنے کرام۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، غیر کے آگے تو ہم نے سر جھکا لیا ہے، اللہ کے سامنے ہم اپنا سر اطاعت جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہزار سجدوں سے انسان کو نجات دیتا ہے، لیکن وہی ایک سجدہ جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنا سر جھکا دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور نہ یہ کہنے کے لیے کوئی تیار ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں اس میں یکسو ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن افسوس سے میں سوچتا ہوں نا کہ یہ آیات میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بہت سے لوگ، قرآن تو بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے بھی آپ مطلب مختلف تفاسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مضامین ہم اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے، یہ تو جی مکے کے کافروں کے لیے ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور یہ تمام صورت جو ہے سامعین کرام تقریباً اس میں ٹھیک ہے آخر میں ابھی مومنین کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن باقی صورت تو مشرکین اور کافرین کے لیے ہے۔ اس کا نزول تو 790 میں ہوا تھا، تو یقیناً یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ تو مشرکین اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلائل پیش کر رہا ہے۔ مومنین تو ہدایت پا چکے ہیں، حضور پہ ایمان لا کے جو بھی تھے وہ تو ہدایت پا چکے تھے۔ یہ تو مشرکین کے لیے مضامین ہیں، لیکن اب کیا کریں کہ ہم نے آج مشرکین اور کافرین کی روش اپنا لی ہے، اور غیر کے آگے ہم سجدہ ریز ہیں۔ آپ خود بھی آپ جانتے ہیں صاحب اکرام کہ میں اور آپ آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس نے غیر کے آگے سجدہ کیا ہوا ہے، اور اہل حق کی تو ہم تضحیق اڑاتے ہیں، ان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، ان سے ہم تعلقات قائم نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم مصاحبت نہیں اختیار کرنا چاہتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ مضامین ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یعنی کس طریقے سے ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے اپنا۔ یا تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کر لیں اور اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، رسول کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ صراط مستقیم پر چلیں۔ یا تو یہ صورت ہے، اور دوسری صورت تو وہی ہے کہ آج ہم نے ظاہر کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے، ظاہر پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، ظاہر ہی ہمارا خدا بن چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک عام معاشرے کی ایک دوڑ ہے دنیا کی طرف، دنیا کو خدا سمجھ کے اس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، حلال حرام کا کوئی تصور نہیں۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں کس طرح رشوت، کرپشن، اس کی آوازیں پھیل رہی ہیں، پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہو چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان باللہ نہیں ہے۔ تو جب ایمان باللہ نہیں ہے تو پھر تو یہ آیات ہمارے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے، رحمان کے سامنے جھک جاؤ، وہ کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کون ہے بھائی؟ اب یہ تقریباً یہ صورتحال سامعین اکرام میں بڑی دردمندی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً یہ صورتحال آج کی بنی ہوئی ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں حق کی طرف بلاتا ہے تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی کون ہے؟ ہمارا خدا تو دنیا ہے، چھوڑ دو ہمیں دنیا کی طرف۔ یہ معاشرہ آج زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ والو تم ہمیں چھوڑ دو دنیا کے لیے، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ تو سارا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ میں میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتا ہوں۔
یہ چونکہ گھر گھر میں ٹی وی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ریٹنگ وغیرہ کا چکر چل رہا ہے، اور یہ آ رہی ہیں ریٹنگ وغیرہ، تو ہم اس طرف متوجہ ہیں۔ اب یہ الیکٹرانک میڈیا یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ سے دور، ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کی عملاً کوشش کر رہا ہے کہ یہ دیکھو فلاں سیاستدان کا بیان ہے، یہ بریکنگ نیوز آ گئی، اور یہ آ گیا، اور وہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا، اور وہ سارے میٹیریلسٹ، ساری میٹیریل کی باتیں، میٹیریل کی بحثیں۔ اور آج کل تو وہ JTI کا وہ چل رہا ہے، تو بس وہ سارا آپ دیکھیں تمام کے تمام چینل جو ہے بس اسی بحث میں مصروف ہیں، مختلف دانشوروں اور فلاسفروں کو لا کے جو ہے بیٹھ کے قوم کی توجہ اصل مقصد سے ہٹا کے ادھر ادھر کی باتوں میں۔ تو یہ تمام میڈیا، میں میڈیا کو اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں بے حیائی، برہنگی کی یہ ترویج کر رہا ہے میڈیا جو ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ بظاہر یہ میڈیا اپنے زعم میں کتنے اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے، اور سب لوگ تقریباً ڈرتے ہیں اس سے۔ یعنی آپ میڈیا پہ ایک بار اچھال دیں تو پھر تو آپ دیکھیں یہ میڈیا والے اگر کسی، اب اہل حق کا ایک گروپ اٹھ کے، توجہ سامنے کر، اہل حق کا ایک گروپ اٹھ کے میڈیا والوں کو حق کی طرف دعوت دے کہ تم اپنی لائن بدل دو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگو، یا اپنے میڈیا کو استعمال کرو دعوت اللہ کے لیے۔ اپنے پروگراموں میں تم ایسے پروگرام بناؤ جس میں قرآن فہمی کے مضامین ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سمجھنے کی کوششیں ہو رہی ہوں، ایسے لوگوں کو بلاؤ، ایسے علماء کو بلاؤ کہ وہ دین کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ بات کہیں گے میڈیا والے، اپنے اگر زبان سے نہیں تو عمل سے کہیں گے، ان کو جھٹلائیں گے، ان اہل حق کی ٹولی کو جھٹلائیں گے کہ کون ہے رحمان، ہمیں تو چھوڑ دو، ہم لوگوں کو فحاشی کی طرف، یعنی زبان حال سے۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں کتنے یعنی خواتین جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، وہ یعنی نوجوان لڑکیوں کو بٹھا کے آپ خبروں پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ تم خبریں سناؤ، تم اینکر بن جاؤ، اور تم ڈرامے کرو، اور تم اشتہاروں میں آپ دیکھیں، یعنی بعض اشتہار ایسے ہیں کہ جس میں خواتین بے لباس ہوتی ہیں، آدھا بے لباس ان کا مطلب یہ یعنی آدھا جسم دکھا دیتے ہیں، آدھا ہوتی بے لباس ہیں، لیکن کیمرہ جو ہے بس وہ ان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ہم اپنے ہاتھ صاف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی عملاً تو یہ دیکھیں ہمیں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے یہ میڈیا، ہم خود بھی جہنم جانا چاہتے ہیں زبان حال سے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جہنم ہم نے پسند کر لی ہے، آخرت میں جانے کے لیے جہنم ہماری پسندیدہ جگہ ہے، ہم سب زور لگا رہے ہیں میٹیریل کی طرف۔ آپ متوجہ ہو جائیں تو یہ تو جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ بھلا کے میٹیریل کی طرف، مادے کی طرف راغب ہو جائیں اور مادے ہی کو مقصد بنا لیں، اس کا ٹھکانہ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سامنے کرم، یہ بات میں واضح کر دوں۔ لیکن میں اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ آج بھی سامعین کرام اگر یعنی کوئی داعی الی الحق جو ہے معاشرے میں اٹھ کے آواز لگائے تو لوگ اس کے پیچھے نہیں، اس کی پیروی نہیں اختیار کرتے۔ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ لوگ اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو اپنا محبوب واحد بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اوپر کی سطح ہو یا نیچے کی سطح ہو، کوئی میاں، کوئی بیوی، کوئی اولاد، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، عام طور پہ سامنے کرم رجحان ہی نہیں ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ہم رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنا سر جھکا دیں رحمان کے سامنے،
یہاں سجدے سے مراد وہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں، سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو کام ٹھیک ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ مر رحمان، یہ آج معاشرہ جو ہے یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ بھئی رحمان کون ہے؟ یعنی ہم دین کی طرف، اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہو رہے، نہ متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ مر رحمان، رحمان کون ہے بھئی؟ یہ تو عام مطلب یہ رویہ جو ہے ہمارا ایک عام، یہ دکھڑا ہمارا قومی دکھڑا ہے۔ کیا معاشرہ اور کیا اس کے افراد، سب لوگ کہہ رہے ہیں مر رحمان۔ یہ قرآن میں مضمون مختلف انداز سے یہ بیان ہوا ہے کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ وہ میرے خیال سے سورہ ملک کی ہے کہ اذا القوا فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ تھوڑی توجہ رکھیں سامنے کا مضمون کی طرف۔ دوزخ، قیامت کے دن جب دوزخیوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، آیا تو تھا۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہ آج ہم جھٹلا رہے ہیں سامعین کرام، دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کو ہم جھٹلا رہے ہیں کیونکہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ تو پھر وہ دوزخی کہیں گے آیا تو تھا فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے، کوئی ہدایت آئی نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ زبانی طور پہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن اپنے عمل سے، آج کا معاشرہ سامعین کرام یہ اپنے عمل سے کہہ رہے کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نازل کیا ہے، اللہ نے تو پیغمبر بھجوایا ہے اور نازل تو فرمایا ہے، ہدایت تو موجود ہے، لیکن ہم یہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں ما نزل اللہ من شیء۔ اب دیکھیں قرآن تو موجود ہے نا، دیکھیں بات اتنی پیچیدہ باتیں میں نہیں کر رہا، آسان بات، قرآن تو موجود ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ ایک الگ بات ہے، اور ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ جہنمی کہیں گے اس دن کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا سمجھ سے کام لے لیتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو ہم نہ کسی کی بات سن رہے ہیں نہ اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت، یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دور جاہلیت یا وہ یعنی اس مکے کے مشرکوں کے لیے تھی، آج بھی ہم پکار کے کہہ رہے ہیں مر رحمان۔ رحمان کون ہے بھئی؟ حقیقی مقصود اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، حقیقی مقصود ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں تو اور چیزیں پیاری ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں ہم نے، غیر اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں مر رحمان انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، کہ کیا ہم پیروی کریں، یعنی کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تم کہہ رہے ہو،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو سامنے سجدہ کریں یا اس کی بات مانیں یا اس کے سامنے سر جھکا لیں جس کی طرف تم بلا رہے ہو؟ وزادہم نفورا، ان کی نفرت جو ہے بڑھتی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بنیادی فیصلہ کر لیا تھا سامعین کرام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے نہیں ماننا، تو اب ہر بات سے جو ہے وہ جو بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی اب دعوت دیں گے یا جو بات بھی کہیں گے، ان کی نفرت، چونکہ انہوں نے نفرت پال لی ہے تو ان کی نفرت تو بڑھتی جائے گی۔ ولا یزید وننزل من القرآن ما هو شفاء وما یزید ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور کما قال، اس طریقے سے کوئی آیت ہے، پوری ہو سکتا ہے میں نے پوری صحیح طریقے سے نہ پڑھی ہو، لیکن مضمون مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس میں تو شفا ہے، اس میں تو ہدایت ہے اور شفا ہے، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن ظالم جو ہے اس قرآن کے نازلوں سے اس کا خسارہ نقصان بڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک آیت نازل ہوتی ہے تو ایک انکار، 10 آیت نازل ہوتی ہیں تو 10 آیت کا انکار، تو خسارہ تو پھر بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہاں مر رحمان انسجد لما تأمرون وزادہم نفورا، کیا ہم اس کے سامنے سجدہ کریں جس کا تم حکم دے رہے ہو؟ آج بھی سامعین کرام اہل حق سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے ہمیں، نہ ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں، ایک عام وہ ہے، نہ ہم اہل حق کو ڈھونڈتے ہیں، بلکہ ہم نے اہل حق کے بارے میں اپنے اپنے معیارات بنا لیے۔ عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی وہ یہ قوالی کا وہ بھی ہے نا، وہ پہلے تھے، وہ جو پہلے تھے غازی، وہ غازی کہاں ہیں، وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں۔ یہ قوالیوں میں بعض شعر شامل ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج یہ تصور ہے کہ بھئی وہ اولیاء اللہ جو پہلے تھے وہ تو آج نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے یہ بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ بزرگ اور وہ بڑے بڑے بزرگ وہ آج کہاں ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی ایسی ہستیاں نہیں ہیں، یہ غلط فہمی ہے سامعین کرام۔ اصل میں ہمارا جو معیار ہے تو وہ غلط ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ جو بھی قرآن کی طرف بلانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہو، وہ اور خود بھی اس راستے پر چلنے والا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اللہ کا ولی ہے، اور قرآن اس پہ شاہد ہے۔ دیکھیں اولیاء اللہ کی جو صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ دیکھو جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لا خوف علیہم ولا هم۔ اب یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایمان والے ہیں اور یہ تقوی والے ہیں۔ تو جو بھی ایمان اور تقوی والا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ اس کو آپ اپنا رہبر بنا سکتے ہیں، اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے دوست ہے ہی نہیں۔ ہر مومن جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں ان لوگوں کا دوست ہوں، اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لیکن ہم تو کسی ایسے شخص جو پانی پہ چلتا ہو یا ہوا میں اڑتا ہو یا اس کی ایسی ایسی کرامات ہوں، اس کے بغیر ہم کسی کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بہرحال ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ قیامت تک موجود رہیں گے، یہ قرآن اس پہ شاہد ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔
کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سچے لوگ موجود ہیں، اور جبھی تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور یہ ایک سسٹم اور ایک نظام قائم ہے سامنے کرام۔ یہ دنیا آباد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ مر رحمان۔ ابھی شان نزول کے مطابق میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ مر رحمان سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ لوگ رحمان کو جانتے نہیں تھے، رحمان کو جانتے نہیں تھے، یہ بات نہیں ہے۔ ہر کافر اور مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ وہ ضد کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ مر رحمان۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی، تو رب العالمین کی بات کی، رب العالمین، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے وہ مانتے تھے، فرعون اس کے 500 خدا تھے، سورج دیوتا کے نائب کی حیثیت سے وہ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا فرعون، اور یعنی وہ رب العالمین کو تو سب لوگ مانتے ہیں سامعین اکرام، ایسی کوئی وہ جہالت والی اتنی بات نہیں ہے۔ تو لیکن اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے وما رب العالمین، کہ رب العالمین کون ہے؟ رب آبائکم ربکم و رب آبائکم الاولین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب ہے وہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو یہ فرعون نے کہا، اگر یہ کہا کہ ما رب العالمین، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جانتا نہیں تھا، لیکن وہ ضد کے طور پہ ایک۔ تو بہرحال یہ ایک میں نے نقطہ آپ کو بتا دیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین اکرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ آیت سجدہ ہے سامعین اکرام، درس سے فارغ ہو کے سجدہ کر لیجئے گا۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں جس کو تم حکم، اس کے سامنے جس کا تم حکم دے رہے ہو، وزادہم نفورا، اور ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ And when it is said to them, bow down to the merciful, they say, and what is the merciful? Are we to bow down to whatever you command us? And it increases their aversion. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔